بنزین رنگ ہے اس کے 3 پوزیشن ہوتی ہیں. یہ 2 پوزیشن جو ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں اورتھو، او سے اورتھو. یہ 2 پوزیشن کو ہم کہتے ہیں میٹا، اور یہ والی ایک پوزیشن کو کہتے ہیں پیرا. ٹھیک ہے جی. تو اسٹوڈنٹس یو ایچ ایس MD کے پاس پیپر کے سولو جو ہم نے سولو کیے تھے الکوہول اینڈ فینول کے، وہ 2020 تک کیے تھے. اس ویڈیو میں ہم 2023 اور 2022 کے جو MCQs ہیں وہ سولو کریں گے. ٹھیک ہے، تو 2023 کے پہلے سولو کرتے ہیں. پہلا MCQ ہے ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل gives which of the following product in presence of H2SO4 at 140 ڈگری. کہ الکوہل کی ہم نے ڈی ہائیڈریشن کی، وہ کون سی پروڈکٹ دے گی؟ شرط یہ ہے کہ اس کی جو ٹیمپریچر ہے وہ 140 ڈگری پہ ہو. تو آپ کے بک میں 2 ریئیکشن لکھے ہیں الکوہل کی ڈی ہائیڈریشن کے. ڈی ہائیڈریشن مطلب الکوہل کا واٹر جو ہے الکوہل سے ریموو ہو رہا ہے. ڈی ہائیڈریشن کا مطلب یہ ہے، ہائیڈریشن کا مطلب واٹر، ڈی کا مطلب ریموو ہونا. تو الکوہل کی ڈی ہائیڈریشن ہم H2SO4 سے کرتے ہیں، اور اگر ہم ٹمپریچر اس کا 180 ڈگری دیں، مطلب زیادہ ٹمپریچر رکھیں، تو پھر جو الکوہل کی ڈی ہائیڈریشن سے بنتا ہے وہ بنتی ہے ایک الکین. جیسا کہ یہاں پہ 2 کاربن والی الکوہل تھی، اس سے 2 کاربن والی الکین بنی 180 ڈگری پہ. ٹھیک ہے، اور اگر ہم الکوہل کی ڈی ہائیڈریشن کریں H2SO4 کی موجودگی میں 140 ڈگری پہ، مطلب کم ٹمپریچر پہ کریں، تو اس سے بنتا ہے کوئی ایتھر. تو کم ٹمپریچر پہ بنے گا ایتھر، مطلب 140 پہ بنے گا ایتھر، اور 180 پہ کوئی الکین. تو کوشچن میں اس نے کہا تھا کہ ہمیں H2SO4 سے ڈی ہائیڈریشن کرنی ہے اور 140 پہ کرنی ہے. تو 140 پہ کیا بنے گا؟ کوئی ایتھر. تو پہلے میں ایسیٹالڈیہائیڈ نہیں بنیں گے، ایتھائل ایسیٹیٹ مطلب ایسٹر بھی نہیں بنے گا، ایتھائل کلورائڈ الکائل ہیلائڈ بھی نہیں بنیں گے. کیا بنیں گے؟ ایتھر بنیں گے. تو سی والی آپشن ٹھیک ہے، ڈائی ایتھائل ایتھر بنے گا. کوشچن نمبر 2 ہے کمپلیٹ آکسیڈیشن آف الکوہلز گیوز وچ آف دا فالوئنگ. کہ الکوہل کی اگر ہم کمپلیٹ آکسیڈیشن کریں تو اس کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ پہلے تو یہ دیکھو، اگر ہم الکوہل کی آکسیڈیشن کرتے ہیں، یہ میں نے کوئی بھی الکوہل لے لی جنرل، تو اس کی آکسیڈیشن کے لیے ہمارے پاس جو ایجنٹ ہے وہ پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ ایسڈ میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی آکسیڈیشن سے ہمیں ملتا ہے یا تو الڈیہائڈ ملتے ہیں یا کیٹون. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، پرائمری الکوہل کی اگر ہم آکسیڈیشن کریں تو اس سے ہمیں الڈیہائڈ ملتے ہیں، اور سیکنڈری کی اگر آکسیڈیشن کریں تو اس سے ہمیں کیٹون ملتے ہیں. واٹ ایور جو بھی ملے، الڈیہائڈ یا کیٹون. اس کی اگر ہم آگے پھر آکسیڈیشن کر دیں، پھر ہم آگے الڈیہائڈ کیٹون کی آکسیڈیشن کر دیں، تو الڈیہائڈ اور کیٹون کی آکسیڈیشن سے ہمیں ملتا ہے ایک کاربوکسلک ایسڈ. یہ آکسیجن مطلب اسی آکسیڈیشن کی وہی ریجن یوز ہوگا جو ہم نے یہاں پہ یہ یوز کیا نا، یہ ریجن کا کام ہی ہے کہ وہ نیسین آکسیجن دے گا. تو اس میں بھی ہمیں آکسیجن وہی ریجن دے گا. تو کیا بنا؟ کمپلیٹ آکسیڈیشن کا مطلب کہ ہم نے الکوہل کو ٹائم دیا کہ وہ ساری کی ساری آکسیڈائز ہو جائے، اور وہ جب ساری کی ساری آکسیڈائز ہوئی تو اس نے ہمیں ایک کاربوکسلک ایسڈ دیا. اگر ہم کنٹرول آکسیڈیشن کریں تو پھر ہمیں یا تو کاربوکسلک الڈیہائڈ ملے گا یا کیٹون ملے گا. ٹھیک ہے، تو کمپلیٹ آکسیڈیشن سے کوئی ہمیں کاربوکسلک ایسڈ ملے گا. تو آنسر ہمارا اس پہ ہونے والا ہے بی والا، کاربوکسلک ایسڈ. الڈیہائڈ ملے گا کنٹرول آکسیڈیشن کے جب پرائمری الکوہل ہوگی، اور کیٹون ملے گا جب کنٹرول آکسیڈیشن سیکنڈری الکوہل کی ہوگی. آگے کوشچن ہے 3. if phenol is treated with 3 moles of concentrated HNO3. اگر ہم فینول کو concentrated HNO3 سے 3 مول سے ٹریٹ کریں in the presence of H2SO4 what will be product. تو پروڈکٹ کون سی بنے گی؟ تو دیکھتے ہیں کون سی بنے گی پروڈکٹ. یہ ہم نے فینول لی، اس کو ہم نے 3 مول HNO3 سے ریئیکٹ کیا H2SO4 کی موجودگی میں. تو HNO3 کی موجودگی، HNO3 جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کر دیتا ہے فینول کی نائٹریشن کے نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ نائٹریشن کے نام سے پتہ چل رہا ہوگا اس میں ہم نے نائٹرو گروپ NO2 گروپ ایڈ کرنا ہوتا ہے. مطلب HNO3 فینول میں کیا کر دیتا ہے؟ HNO3 NO2 گروپ فینول میں ایڈ کر دیتا ہے، نائٹریشن کرتا ہے. اب کہاں پہ ایڈ کرتا ہے؟ فینول کی جو بنزین رنگ ہے اس کے 3 پوزیشن ہوتی ہیں. یہ 2 پوزیشن جو ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں اورتھو، او سے اورتھو. یہ 2 پوزیشن کو ہم کہتے ہیں میٹا، اور یہ والی ایک پوزیشن کو کہتے ہیں پیرا. ٹھیک ہے، اب یہ جو OH گروپ ہے نا، یہ ہوتا ہے اورتھو پیرا ڈائریکٹنگ. مطلب یہ OH گروپ کیا کرتا ہے کہ اگر کسی اور گروپ کو اب اس بنزین رنگ میں ایڈ ہونا ہے تو وہ ان کو اورتھو اور پیرا گروپ پہ ایڈ کرے گا.
اب کیونکہ ہم نے 3 HNO3 گروپ لیے تھے تو مطلب 3 NO2 گروپ بنزین رنگ میں اٹیچ ہوں گے. کہاں پہ ہوں گے؟ 2 اورتھو پہ، کیونکہ ہمیں OH گروپ نے اورتھو پہ اٹیچ کرنے ہیں، یا پھر پیرا پہ اور ایک پیرا پہ. تو اب یہ کمپاؤنڈ بنے گا ہمارے پاس جب ہم فینول کو 3 مول HNO3 سے ریئیکٹ کریں گے. اور یہ کمپاؤنڈ کا نام ہے، اس کا جنرل جو نیم ہے وہ ہے پکرک ایسڈ، جس میں 3 NO گروپ فینول میں اٹیچ ہوں، پکرک ایسڈ. اگر اس کا IUPAC نیم لکھیں تو اگر ہم کاربن کو پوزیشن دیں تو یہ والا کاربن جو ہے وہ کاربن 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5 اور یہ 6. تو اس میں دیکھیں کاربن نمبر 2، کاربن نمبر 4 اور کاربن نمبر 6 پہ ہمارے پاس نائٹرو گروپ ہیں. تو ہم لکھیں گے 2 4 6، 3 نائٹرو گروپ ہے تو ٹرائی نائٹرو فینول، 2 4 6 ٹرائی نائٹرو فینول، یا پھر ہم اس کو پکرک ایسڈ بھی کہہ سکتے ہیں. تو جو ہمارا کوشچن میں نام لکھا وہ لکھا ہے پکرک ایسڈ، تو ہم اس کو چوز کریں گے، یا پھر ہم اس کو 2 4 6 ٹرائی نائٹرو فینول بھی کہہ سکتے ہیں. کوشچن نمبر اب آگے ہے MD-CAT 2022 کے کوشچن آگے ہیں. اس میں MD-CAT 2022 میں پہلا کوشچن، وٹ از دا کامن نیم آف 1,2,3 پروپین ٹرائیول. 1,2,3 پروپین ٹرائیول کا کامن نیم کیا ہوگا؟ تو پہلے ہم 1,2,3 پروپین ٹرائیول کا اسٹرکچر لکھتے ہیں. پروپین کا مطلب اس میں 3 کاربن ہے، تو ہم نے 3 کاربن بنا لیے. ٹرائیول کا مطلب 3 OH گروپ ہیں، OL کا مطلب ہوتا ہے OH گروپ، ٹرائیول کا مطلب 3. اب کہاں پہ ہیں؟ 1 2 3، مطلب پہلی دوسری اور تیسری کاربن پہ ایک OH گروپ ہے، تو ہم نے پہلی دوسری اور تیسری کاربن پہ ایک OH گروپ لگا دیا. یہ جو الکول بنی ہے اس کا جو سادہ نام مطلب جنرل نیم ہے، اس کا نام ہے گلیسرول. یہ آپ نے بایو میں بھی پڑھا ہوگا، بایو کاربوکسلک ایسڈ مالیکول بایولوجیکل مالیکول میں پڑھا ہوگا، اس میں لپڈس کے چیپٹر میں گلیسرول، جس میں 3 OH گروپ آ جائے. تو اس کا نام کیا ہے؟ جنرل نیم گلیسرول. ویسے بھی آپ نے جو الکول اینڈ فینول والا چیپٹر ہے اس میں پڑھا ہوگا گلیسرول اور گلائکول. اس کے علاوہ گلائکول کا جنرل فارمولا ہوتا ہے جس میں 2 کاربن کے ساتھ 2 OH گروپ آ جائے. آگے ہے جی کوشچن نمبر 2، بنزین از فارمڈ وین سوڈیم ریئیکٹس ود وچ آف دا فالوئنگ. بنزین بنتا ہے جب سوڈیم کس سے ریئیکٹ کرے؟ نیچے جو کمپاؤنڈ دیں گے. تو بنزین کا اگر فینول جو ہے جب Na سوڈیم سے ریئیکٹ کرتی ہے تو وہ ہمیں بنزین دیتی ہے اور ساتھ NaO. ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹ ریئیکشن لکھا ہے میں نے. اس میں پہلے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سوڈیم ہے اس کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ہمیں سوڈیم فین آکسائڈ آئن دیتا ہے، اور پھر آگے مزید ریئیکشن ہو کے پھر ہمیں بنزین ملتی ہے. تو مطلب یہ کہ جب سوڈیم فینول سے ریئیکٹ کرتا ہے تو پھر ہمیں بنزین ملتی ہے. تو ریئیکشن ہمارا کیا ہے آنسر، کہ جب بنزین از فارم بنتی ہے جب سوڈیم کس سے ریئیکٹ کرتا ہے؟ فینول سے. ٹھیک ہے. لاسٹ کوشچن، وین فینول ریئیکٹس ود فارمالڈیہائڈ، فینول جب فارمالڈیہائڈ سے ریئیکٹ کرے وچ آف دا فالوئنگ پروڈکٹ از فارمڈ. تو فارمالڈیہائڈ سے جب ریئیکٹ کرے فینول تو کون سی پروڈکٹ بنے گی؟ تو جب یہ ہم نے فینول لیا، جب یہ فارمالڈیہائڈ HCOH سے ریئیکٹ کرتا ہے تو کچھ واٹر کے مالیکول نکلتے ہیں. N کا مطلب بہت زیادہ ہم نے فارمالڈیہائڈ لیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہم اس کو بیس کے طور بیس کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس نا ایک پروڈکٹ بنتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فینول کے پروڈکٹ اس ایک فارمالڈیہائڈ سے پروڈکٹ بننی تھی نا، تو وہ اب N مطلب بہت زیادہ فارمالڈیہائڈ جو ہیں آپس میں اٹیچ ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. تو یہ جو پروڈکٹ ہے آپس میں ملتی جائے گی، اور ملنے سے ایک جو ہمارے پاس اڈکٹ بن جائے گی. اڈکٹ کہتے ہیں جس میں بہت سارے جو ایٹم ہیں آپس میں مل کے ایک پروڈکٹ دیں، بہت سارے مالیکولس ہو رہی ہے آپس میں ملنے سے ایک پروڈکٹ دیں. تو یہ جو اس کی وجہ سے جو مالیکول بنے گے وہ آپس میں ملتے جائیں گے اور ہمیں ایک پروڈکٹ ملے گی جس کو اڈکٹ کہتے ہیں، اور جس کا جو نام ہوگا وہ ہوگا بیکیلائٹ. ٹھیک ہے، بریکیلائٹ یا بیکیلائٹ اس طرح کا نام ہوگا کچھ، ہاں بیکیلائٹ کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کو تو اس کو ہم کہیں گے یہ ریئیکشن جو ہے اسے ہم کہیں گے کنڈنسیشن ریئیکشن، اور یہ جو پروڈکٹ بنی ہے وہ ایک اڈکٹ بنی ہے جس کا نام ہے بیکیلائٹ. تو دیکھتے ہیں اس نے ہمیں بیکیلائٹ دی ہے کہ اڈکٹ دیا ہے؟ اس نے ہمیں دیا اڈکٹ، تو اے آپشن ہوگا. تو ٹھیک ہے، یہی تھا اس میں. باقی اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور باقی ویڈیو کو بھی دیکھیں.